ہارون کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 روز سے آپ کا کلاس آن لائن چل رہا ہے اور آپ کے نصاب میں جو کتابیں ہیں اور وہ قرآن کی تفسیر سے تعلق سے وہ سورہ نبا ہے، تو ہم اس کی تفسیر 2-3 دن سے کر رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو آج پھر ہم سورہ نبا کی آخری 3-4 آیتیں، چنانچہ ہم آج آپ کے سورہ نبا، آج آپ کا سورہ ختم ہو جائے گا، تو ہم جو آیتیں بچی ہوئی ہیں سورہ نبا کے تعلق سے اس کو بھی ہم پڑھیں گے، پھر اس کی اور اس میں کچھ لغوی صرفی تحقیق بھی ہے، ہم اس کو بتلائیں گے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں عزیز طلباء کہ آپ بغور سنیں گے۔ کل جہاں سے میری بات ختم ہوئی تھی وَقَوَاعِبَ اَتْرَابًا تک ہم نے آپ کو پڑھایا تھا۔ آج جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت وَكَأْسًا دِهَاقًا، کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ جو آگے یہاں سے بات چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں نے کل بھی بتلایا تھا آپ کو کہ قرآن کریم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہوگا اس کے فوراً ما بعد جنت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اس سے پہلے جہنمیوں کو کیا کیا چیزیں تکلیفیں ملیں گی، ان کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد فوراً جنتیوں کو کیا سہولیات ملیں گی، کس طرح وہ لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اسی کو بتلایا گیا وَكَأْسًا دِهَاقًا، کہ جنتیوں کو جو ایک ایسا جام ملے گا جو بالکل چھلکتا ہوا ہوگا۔ چھلکتا سے مراد یہ ہے کہ جنتیوں کو دودھ کی ایسی پیالی ملیں گی، بالکل چھلکتا، بالکل سفید ہوگا۔ شہد کی پیالی ملیں گی، شراب کی پیالی ملیں گی، ایک ایسا شراب جس میں بالکل نشہ نہیں ہوگا، جس سے سر میں درد نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ واقعہ کے اندر اس کا بالتفصیل اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے عام طور پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ سے کچھ بکتے رہتے ہیں، گالی گلوچ، الٹی سیدھی باتیں، اس سے ایک اچھا انسان، اچھی فطرت کا انسان، ایک باوقار آدمی، باعزت آدمی ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جنت کے اندر جنتی لوگ لغو بات، بےہودہ باتیں کو نہیں سنیں گے، ولا كذابا، کذاب کے معنی آتا ہے جھوٹی باتیں، لیکن یہاں پر مراد ہیں ناپسندیدہ باتیں، مکروہ باتیں، یعنی ایسی باتوں کو بھی جنتی لوگ نہیں سنیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسی باتیں آرام میں تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اور جنتیوں کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی جس سے جنتیوں کو کسی طرح کوئی تکلیف ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی لوگ کسی لغو بات کو، بےہودہ بات کو اور ناپسندیدہ بات کو بالکل نہیں سنیں گے۔ فرمایا کہ جنتی لوگوں کو یہ بدلہ جو ملے گا وہاں عیش و عشرت میں ہوں گے۔ یہ کیوں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ تمہارے رب کی جانب سے یہ بدلہ ہے، یہ بالکل جو آپ کو ملا ہے یہ بالکل اور حساب سے ملا ہے۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ، جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کی صحیح سے عبادتیں کی، صحیح سے عبادت کی اور اللہ کو جیسے ماننا تھا ویسے مانا، اور جو احکامات تھے اس پر عمل کیے، اس کے مطابق برابر بدلہ ملا، یعنی صحیح سے ملا ہے، اس میں کہیں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوئی ہے۔ اسی بات کو بیان فرمایا گیا جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ جو آپ کو جو ثواب ملا ہے، جو نیکی ملی ہے، وہ آپ کی رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے جو آپ نے جو اچھے کام کیے دنیا کے اندر، اور حساب سے ملا ہے، بالکل سٹیک ملا ہے، صحیح ملا ہے۔ آگے فرمایا کہ یقیناً ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس نے آج آپ کو جنت میں لا کھڑا کیا ہے، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، کہ واللہ ایک ایسی ذات ہے جو آسمان کا تو مالک ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ زمین کا بھی مالک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اسی بات کو بیان فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ آگے فرمایا الرحمن، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ ہے کیا؟ فرمایا رحمان ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا مہربان ہے، یعنی اپنے بندے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے۔ اس کے علماء نے 2 تفسیر لکھی ہے۔ ایک یہ لکھا ہے
کسی بھی انسان کو اللہ کی اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. کوئی نہیں اپنے من سے کوئی بول سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کو یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو کم ثواب ملا, مجھے تو میرے ثواب میں کٹوتی کر لی گئی. یہ بولنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسی ذات ہے جو کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا ہے, عدل و انصاف کا برتاؤ کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا لا یملکون منہ خطابا, کہ اس سے کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوگی نہیں کہ وہ کچھ وہاں پر بول سکے. آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یہ دراصل قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہاں بتلا رہے ہیں کہ جس دن روح اور ملائکہ سب بستہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے. یقیناً علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد یہ ہے, علماء نے اس کی دو تفسیر لکھی ہے. ایک یہ کہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے, اور دوسری تفسیر لکھا ہے علماء نے کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کا اللہ کا لشکر ہے, وہ مراد ہے. بلکہ جو بھی مراد ہو اس دن تمام کے تمام انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ تمام فرشتے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. یہ قیامت کا دن ہوگا. فرمایا جس دن روح اور ملائکہ سب بستہ بالترتیب فوج در فوج اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کہ وہ لوگ کچھ نہیں بول پائیں گے, ہاں مگر وہی آدمی اللہ کے سامنے بولے گا, کوئی اپنی بات رکھے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. رحمان سے مراد جانتے ہیں اللہ کی 99 صفت 99 نام ہے, اس میں سے ایک رحمان بھی ہے. تو فرمایا جس کو رحمان اجازت دے گا وہاں پر بولنے کی, وہی وہ وہاں بول پائے گا. وقال صوابا, فرمایا کہ جو کچھ بھی بولے گا جس کو اجازت ہوگی بولنے کی وہ بالکل درست بات کہے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال صوابا, حدیث طلبہ ذالک الیوم الحق, فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ دن بالکل برحق ہے, یعنی قیامت بالکل آنے ہی والا ہے, وہ ایک دن اس کا ٹائم فکس ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم دنیا کے اندر ہو, ابھی تم امتحان گاہ میں ہو, ابھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اچھے کام کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو. فرمایا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. میں نے پیچھے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے مآبا, یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے, معنی ہے ٹھکانہ, اپنی جگہ بنانا. تو جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے, اپنی جگہ بنا لے, یعنی اچھے کام کر کے. فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو بالکل قریب آنے والا ہے. یعنی کل قیامت کے دن جو انسانوں کو عذاب ملے گا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو بالکل آنے ہی والا, بالکل قریب ہے. آگے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اور کل قیامت کے دن اس کی تفصیل دوسری آیتوں کے اندر بھی تفصیل یہاں اس آیت کے اندر بہت مختصر سی بات کہہ دی گئی ہے کہ جس دن انسان اس چیز کو دیکھے گا جو اس کے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنے نگاہوں کے سامنے دے گا. علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو لوگ برے ہوں گے اس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے نام اعمال بالکل اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے, بالکل رجسٹر کی شکل میں, اس میں پوری بات لکھی ہوگی اس نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے ہیں. اسی بات کو بیان فرمایا کہ جس دن انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, یہ سورہ نبا کی آخری آیت ہے. کافر اس دن کہے گا, کفار لوگ, کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہ کیوں تمنا کریں گے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں علماء نے تفسیر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن چرندوں اور پرندوں کو, بکریوں کو, یہاں تک کہ آتا ہے کہ بے سینگ والی بکری اگر کسی بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تمام جانور کو سامنے بیٹھائیں گے اور اس کا بدلہ دلوائیں گے, اور اس کا بدلہ دلوانے کے بعد تمام جانوروں کو مٹی بنا دیں گے. اس لیے اس کو دیکھ کر کافر لوگ یہ حسرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا, یہ چرندہ ہوتا تو میں بھی آج مٹی ہو گیا ہوتا اور مجھے ان تمام عذابوں سے, مجھے ان پریشانیوں سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. عزیز طلبہ, آج کے سبق کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سورہ نبا جو ہے آج اختتام کو پہنچا.